السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، متفق علیہ۔ ناظرین کرام، کتاب الایمان کی آج یہ دوسری حدیث شریف ہے۔ پہلی حدیث شریف حدیث جبرائیل ہے، جس کا مختصر سا ترجمہ و تشریح گزشتہ درس حدیث میں بیان کی گئی کہ احسان یہ ہے کہ ہم عبادت ایسی کریں جیسا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہ بن سکے یقین، تو یہ تو یقین مسلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اس یقین کے ساتھ اگر ہم عبادت میں مصروف رہیں گے تو ایسی عبادت میں حلاوت پیدا ہوگی، لذت ملے گی، نورانیت پیدا ہوگی، اور ایسی عبادت جو اس اخلاص کے ساتھ، جو اس یقین کے ساتھ ادا ہو، اس کا ثواب 700 درجے تک جاتا ہے۔ عام زمانے میں عام جو نیکی ہے، ایک اچھا کام کرے 10 نیکیاں، مگر رمضان میں آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 700 درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ کیوں کہ رمضان میں جو روزہ ہوتا ہے اس میں احسان کا ایک مظاہرہ ہے۔ کیا ہے کہ بلا شعوری، لاشعوری طور پر ہم احسان کی منزل سے گزرتے رمضان شریف میں۔ کیسے کہ روزے کی حالت میں، گرما کا موسم ہے، شدید دھوپ ہے، بھوک سے پیٹ پیٹ کو لگ گیا، پیاس سے زبان پہ کانٹے آ رہے ہیں، مگر ایک معصوم بچہ جو تنہا ہے، بھوک سے دوچار ہے، پیاس سے بے چین ہے، اور اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ اس گھر میں فریج میں ٹھنڈا پانی بھی ہے، مشروبات بھی ہیں، ہمہ اقسام کے میوے بھی ہیں، مگر وہ معصوم بچہ جو ابھی سینہ شعور کو بھی نہیں پہنچتا، یا وہ بچہ جو بالغ ہوا مگر بہت ہی کم عمر ہے، کبھی اس روزدار کے، معصوم روزدار کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ کوئی تو گھر میں ہے ہی نہیں، فریج سے کچھ فروٹ کھا لیں گے، بھوک لگ رہی، زبان پہ پیاس کی وجہ سے کانٹے آ رہے ہیں، پانی پی لیں گے اور افطار کے خود بیٹھ جائیں گے یہ کہہ کے کہ ہم تو روزہ ہیں۔ مگر وہ بچہ جو ابھی سینہ شعور کو نہیں پہنچا، یا پہنچا ہے تو ابھی بھی پہنچا ہے، ایسا بچہ بھی
یہ سوچتا کہ ٹھیک ہے کوئی تو نہیں ہے گھر میں، کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے وہ بھوک کو برداشت کر رہا ہے، پیاس کو برداشت کر رہا ہے، بے چین ہے، مضطرب ہے، مگر کیا مجال جا کے گلاس پانی پی لے، کیا مجال کے تنہائی میں جا کے فریج سے نکال کے کوئی فروٹ کھا لے، کھاتا کوئی بچہ بھی نہیں کرتا ایسا۔ بڑے تو بہت بڑی بات ہے، بڑے تو شعوری طور پر روزے میں ہے اور ان کو پورا شعور ہے، ایک معصوم بچہ بھی، ایک روزدار بھی ایسی حرکت نہیں کرتا۔ تو معصوم بچے، جوان، بوڑھے، ماشاءاللہ سب روزے کی حالت میں پیاس اور بھوک کی تکلیف برداشت کرتے، مگر ان کے ذہن میں بھی بات نہیں آتی، اگرچہ کہ وہ تنہا ہے گھر میں، کہ جا کے کوئی چیز کھا لیں اور افطار میں بیٹھ جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، افطار میں بیٹھ گئے روزداروں کے ساتھ، تو کون دیکھا؟ کوئی نہیں دیکھے، اللہ دیکھا، اللہ دیکھا۔ یہ تصور جمانے کے لیے ہی آپ کو رمضان کے 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے، تاکہ جو یقین، جو احسان کی منزل آپ کی رمضان میں تھی کہ اللہ کو حاضر و ناظر جان رہے تھے، ایسے ہی 11 مہینے آنے والے زندگی میں اگر یہ یقین بن جائے تو پھر ولایت کے درجے پہ پہنچ جائیں گے ہم۔ اور ایک بات، احسان کی منزل یا احسان کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے، یہ غلط فہمی دور کر لیجئے۔ احسان کا تعلق رمضان کے روزوں سے بھی ہے، نماز سے بھی ہے، زکوٰۃ سے بھی ہے، حج سے بھی ہے۔ زکوٰۃ یہ کہ ہم صرف اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہ ہم کسی کو خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، بعد میں سائل کے یا حقدار کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ تو بغیر کسی دکھاوے کے، محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے چپکے سے ایسی خیرات، ایسے صدقات کر رہے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم ہے، یہ احسان ہے زکوٰۃ کا۔ اور اچھے مال سے، پاک صاف مال سے زکوٰۃ ادا کرنا، یہ مال، یہ زکوٰۃ کا احسان ہے۔ نماز کا احسان یہ ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو۔ روزے کا یہ احسان ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کھانے پینے سے رکے رہیں۔ حج کا یہ احسان ہے کہ حج کے پورے مناسک اس کے آداب کے ساتھ بجا لائیں، اور اس میں سمعت، شہرت، دکھاوا ہرگز نہ ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ اگر حج کریں گے تو یہ حج کا احسان ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں کہ احسان کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے، بلکہ نہ صرف روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، بلکہ آپ کے زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں سب میں احسان کا دخل ہے۔ احسان کا مطلب آپ جب معاملہ کر رہے ہیں کسی سے تو اس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہونا، کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہونا، کسی قسم کی بد اخلاقی نہیں ہونا، معاملہ صاف صاف کرنا، اللہ رسول کے احکام کو مستحضر جانتے ہوئے کوئی ایگریمنٹ کو، کانٹریکٹ کو سائن کرنا، یہ بھی احسان ہے جی، کہ زندگی کے تمام شعبے جہاں بھی جو بھی معاملہ کر رہے ہیں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کرو تو وہ معاملہ احسان کے ساتھ ادا ہوتا ہے اور اس کا ثواب 700 درجے تک پہنچتا ہے۔ بہرحال یہ احسان کی گزشتہ کی جو ہے حدیث تھی، تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج عبادت ہے، باقی سب عبادت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن مجید کی سورہ زاریات کی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے انسان اور جن کو صرف اور صرف، انسانوں کو اور جنوں کو میں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ عبادت ہے تو پھر یہ تو آپ اور ہم پارٹ ٹائم مسلمان ہو گئے، پارٹ ٹائم مسلمان ہو گئے، کیونکہ رمضان تو سال میں 1 مرتبہ، حج تو زندگی میں 1 مرتبہ، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، اور نماز پورے دن میں اگر نمازوں کا وقت ملایا جائے تو دیر تا 2 گھنٹے، فجر کے 15 منٹ، ظہر کے 15-20 منٹ، عصر کے 10 منٹ، مغرب کے 10 منٹ، عشاء کے 15-20 منٹ ملا لیجئے، ہارڈلی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ۔ تو پھر اگر عبادت کا مطلب آپ کی نمازی ہے تو پھر باقی کے 22 گھنٹے کیسا؟ باقی کے 22 گھنٹے اب عبادت میں نہیں ہے، مطلب یہ ہے، ایسا نہیں ہے، غلط ہے۔ 24 گھنٹے عبادت میں رہنا، اور وہ کیسے ممکن ہے؟ ہم جو بھی معاملہ کر رہے ہیں
وہاں اللہ کے رسول کے حکم کو نافذ کرنا، احکام پر عمل کرنا، منہیات جس سے روکا گیا تو رک جانا، جس سے روکا گیا اسے رک جانا، جس کے کرنے کا حکم ہے کرنا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، سمجھے آپ؟ بیوی کے ساتھ ملاقات کرنا یہ بھی عبادت ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ تو ایک صحابی پوچھے سرکار یہ تو غلط ہے، تو یہ فعل بیوی کے ساتھ اگر کوئی ملاقات کر رہا ہے تو اس میں ثواب کیسا ہے، اس میں ثواب کیوں؟ تو بولے یہی کام اگر تم کسی غیر عورت سے کرتے تو اس پہ عذاب نہیں ہے، عذاب ہے۔ پھر آپ اپنی بیوی سے مل رہے ہیں تو ثواب، اور یہی اگر اس کی جو ہے تقاضے، نفس کے تقاضے حرام طریقے سے اگر کریں گے تو وہ ثواب، اس پہ گناہ ہے، تو لہٰذا اس پہ ثواب ہے۔ تو مطلب بولنے کا یہ کہ احسان کا تعلق نماز، روزے، زکوٰۃ، حج سے نہیں ہے، احسان کا تعلق پوری زندگی کے شبانہ روز جو معاملات ہیں ان تمام معاملات میں اللہ کو حاضر و ناظر جاننا، یہ حدیث احسان کا خلاصہ ہے۔ تو آج کی جو حدیث شریف ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کیا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں۔ ابن عمر سے مراد ہمیشہ یاد رکھیے، احادیث میں ابن عمر کی بہت ساری احادیث ہیں، اور ابن عمر سے مراد یہ ہے کہ وہ عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، جو بڑے متقی، بڑے زاہد اور بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ۔ ظہور نبوت، اعلان نبوت سے 1 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، اور 73 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ جملہ 84 سال آپ جو ہے بقید حیات رہے، اس کے بعد 84 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ تو یاد رکھیے ابن عمر سے مراد حضرت عبداللہ بن عمر، یعنی حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر، یہ بہت بڑے مقام کے صحابی تھے، تفقہ فی الدین ان کا بہت اونچا تھا۔ تو اسی لیے احادیث میں بھی ان کے آپ کثرت سے روایت آپ پائیں گے۔ تو یہ بھی جو حدیث ہے وہ عن ابن عمر، حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر سے روایت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی الاسلام، کہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے علی 5 چیزوں پہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ، یوں سمجھو کہ ایک ڈیرا ہے، ایک ٹینٹ ہے، اس کا 5 پلر ہے، وہ ٹینٹ جو ہے 5 پلر پہ ٹھہرا ہوا، اگر اس کا ایک پلر بھی کھینچ دیں گے تو وہ ڈیرا پھر جو ہے وہ ٹینٹ گر جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی 5 ارکان میں سے کسی ایک کا اگر انکار کرے تو وہ اسلام سے خارج، اگر عمل نہیں کرتا ہے تو اور بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو حج کی استطاعت رکھ کے بھی حج نہیں کرتے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں اسلام سے خارج ہو گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو استطاعت رکھ کے بھی روزہ نہیں رکھتے، تو کیا اسلام سے خارج ہوگا؟ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، تو اسلام سے خارج ہوگا؟ نہیں۔ انکار اگر کرا، ان 5 میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرا تو کافر، اور اگر نہیں کرا تو اس کی سزا بھگتے گا، اور اس کی جو ہے وہ مدت تک جو اللہ تعالیٰ جو منظور ہے اس وقت تک وہ جہنم میں رہے گا، یا اللہ تعالیٰ اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیا، اللہ معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے بندو میری رحمت سے مایوس مت ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈیلیبریٹلی آپ نماز چھوڑ دیں گے، روزے چھوڑ دیں گے، حج چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ بولیں گے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے۔ نہیں، تساہل میں، غفلت میں، کسی جو ہے لاشعوری طور پر کوئی عبادت چھوٹ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور رسول ہیں، بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ بندے ہیں تو افضل البشر، افضل العباد، رسول بھی ہیں تو افضل الرسل، یہ الگ بحث ہے فضیلت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی گواہی دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، پہلا رکن ہے یہ۔ اسلام کے 5 جو ہے بنیادیں ہیں، پہلی بنیاد بولیے یا پہلا پلر بولیے، پہلا رکن بولیے، تو الحمدللہ ہم سب اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ سب کو معلوم، جتنے مسلمان ہیں، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، یہ تو اس بات کا اس کو یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس پر سب کا ایمان ہے، یہ رکن پر سب عمل کرتے ماشاء اللہ۔ نمبر 2، اقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا۔ فجر پڑھے ظہر چھوڑ دیے، عصر پڑھے عشاء چھوڑ دیے، ایک دن پڑھے 2 دن چھوڑ دیے، اور پھر نماز میں تعدیل ارکان نہیں ہے، نماز میں خشوع و خضوع نہیں، ایسا نہیں۔ نماز کو اس کے آداب کے ساتھ اس کے اوقات پر پڑھنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ پوری احادیث میں، پوری قرآن میں اٹھا کے دیکھو، نماز پڑھو بولے کہیں بھی نہیں ہے، نماز قائم کرو بول کے۔ نماز قائم کرنا مطلب کیا ہے کہ نماز کو اس کے آداب و شرائط و اوقات کے ساتھ پڑھنے کا نام اقامت الصلاۃ۔ نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ہر مسلمان کو 5 چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ ایک تو آپ بتا دیا کہ آپ سچ کہ اللہ کے بارے میں گواہی دینا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ تنہا یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، ایک رکن ہوا۔ دوسرا رکن، نماز پڑھنا، مرد بھی پڑھنا، عورت بھی پڑھنا، صحت مند بھی پڑھنا، بیمار بھی پڑھنا، غریب بھی پڑھنا، امیر بھی پڑھنا، سفر میں پڑھنا، حضر میں پڑھنا، جنگ میں پڑھنا، امن میں پڑھنا، پڑھنا ہی پڑھنا۔ دیر از نو ایگزمپشن۔ روزے میں ایگزمپشن ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو فدیہ دے کے روزے سے بچ سکتا ہوں، انہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گا اس کو فدیہ سے۔ حج ہے، استطاعت نہیں ہے، پیسہ ہے مگر جا نہیں سکتا، سفر کی طاقت نہیں ہے، کسی کو بھیج کے حج بدل کر سکتا۔ زکوٰۃ کسی کے ذریعے دے سکتا، مگر ایک فرض ہے اسلام کا جو اس چمڑی پہ فرض ہے، اس چمڑی پہ فرض ہے، نماز ہر ایک کے پر۔ جیسے ہی آپ بالغ ہو گئے آپ پر نماز فرض ہوگی، اور جتنی تاکید احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے کسی اور پہ نہیں ملتی۔ آپ فرماتے ہیں 7 سال کی عمر سے اپنے بچوں کو نماز کی طرف رغبت دلاؤ، 10 سال کے ہونے پر اگر نماز سے لاپرواہی کرے تو ہلکا سا ان کو سزا بھی دو، اس کے بعد یہ 15 سال کے بعد تو پھر وہ نماز کے پابند ہو جاتے، ان کے اوپر نماز فرض ہوتی۔ تو 7 سال کی عمر سے اگر نماز کی پابندی اگر ہو جائے اور 10 سال کے بعد جو ہے اور پابندی ہو جائے تو وہ جب بالغ ہوں گا تو آٹومیٹک نماز کا عادی ہو جائیں گا انہیں۔ تو کسی فرض کے بارے میں آپ نے اتنی سختی سے نہیں فرمایا جتنا نماز کی۔ کیوں کہ نماز روزانہ 5 وقت پڑھنا ہے، اور آج کے مسلمان پھر رہے ہیں کیوں پریشان، گلی گلی کیوں پھر رہے ہیں؟ کیونکہ نماز جیسے مقدس رکن کو چھوڑ دیے۔ سر نہیں ہے، باڈی پوری ہے، زکوٰۃ دیتا ایک شخص، حج کے بھی آتا، روزے رکھتا، مگر نماز نہیں پڑھتا، تو ایسا ہے جسم تو ہے مگر سر نہیں، جسم تو ہے مگر سر نہیں۔ نماز پوری اسلام کی جان ہے۔ کیوں بولیں گے آپ؟ روزے کے ویسے تپسیا دوسرے مذاہب میں بھی ہے، ہندوازم میں بھی روزہ ہے، کرسچینٹی میں روزہ ہے، یہودیوں کے پاس روزہ ہے، حج کے جیسی عبادت دوسروں کے پاس بھی ہے، زکوٰۃ کے جیسی عبادت سب کے پاس ہے۔ ایک چیز ہے نماز جو صرف اور صرف مسلمان پڑھتا، کوئی اور نہیں پڑھتا۔ تو اسی لیے من اقام الصلاۃ اقام الدین ومن ترک الصلاۃ ہدم الدین۔ حضور فرماتے ہیں جو نماز کو قائم کیا ہوا وہ دین کو قائم کر دیا، جو نماز کو چھوڑا وہ دین کو ڈھا دیا۔ اور چاروں ائمہ میں امام مالک، امام احمد حنبل، امام شافعی تینوں کہتے ہیں نماز کے چھوڑنے والے کو، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، بے نمازی کا قتل جائز ہے، قتل کر دو بولے۔ امام اعظم بولے نہیں، اس کو قید کر دو، اگر وہ نماز کا پابند ہوگا تو چھوڑ دو اس کو۔ اتنی ہے، کسی رکن پر اتنی سخت وعید نہیں ہے۔ چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، 3 تو کہتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل کر دو، اس کو جینے کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ بے نمازی باغی ہے، بھگوڑا ہے، نافرمان ہے، ناشکرا ہے خدا کا۔ تو ہماری مائیں، ہماری بہنیں اچھا سن لیں، ہماری بہنیں مائیں نماز کے بارے میں بہت غفلت میں ہے، نماز نہیں پڑھتے، پڑھے تو بھی جو ہے ادھوری پڑھتے، کئی ایسے ہیں جن کو 10 سورے بھی یاد نہیں۔ ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، جس کا ہم کو سابقہ پڑھ رہا ہے، اس کو 2 سورے، کسی کو 4 سورے، کیوں کہ پیدا ہوئے بڑے سینٹ، کوئی پال میں، آئنس میں، کوئی بڑے بڑے انگلش میں چلے گئے،
بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی، بچے پیدا ہوئے، اس کا چلو برخاست. اب جس عمر میں دین سیکھنا تھا، قرآن یاد کرنا تھا، وہ عمر میں تو آپ جو ہے بڑے بڑے انگلش اسکولوں میں فراٹک انگلش بولنے مصروف تھے، آپ ڈراموں میں ناچنے گانے مصروف تھے آپ. تو اسی لیے بچپن میں قرآن، طہارت، روزہ، نماز، زکوٰۃ سب بچپن میں بچوں کو 10 سال کے اندر اس کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا پورا یہ آداب، اس کے شرائط، اس کے ارکان پورے معلوم ہونا ہر ماں باپ کا یہ فرض ہے. سن لو، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں، ورنہ قیامت کے دن ایک بچے کے بارے میں باپ سے پوچھیں گی، اور اگر بچی ہے 4 سے پوچھیں گی. اگر بچی دین پہ نہیں چلی، بچی اگر غلط راستے پہ چلے گئی تو باپ سے پوچھیں گے، بھائی سے پوچھیں گے، شوہر سے پوچھیں گے، بیٹے سے پوچھیں گے. ایک عورت کے بارے میں 4 سے یہ بات پوچھیں گے قیامت کے دن. یاد رکھو، نماز کی برکت سے دنیا لونڈی بن کے آئے گی. جو نماز کا پابند ہے اللہ تعالیٰ کا وہ جو فرما بردار بندہ کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. ایسے ذریعے سے رزق پہنچاتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہے. بعض ایسے بھی آٹو والے ہمارے جو متشرع ہیں، نماز جیسے ہی وقت آٹو کو اسٹاپ کرے تھے، نماز کے لیے ٹھہراتے اور امامہ بنتے. ایسے آٹو والے بھی ہم دیکھے امامہ بنتے، ذکر میں رہتے، لہو لہاب سے دور رہتے. ایسے بھی ہے. اب ایسے بھی ہے ٹپ ٹاپ بیٹھے ہوئے، روزانہ داڑھی گھوٹتے، روزانہ اپنا وہ کرتے، روزانہ نہاتے، مگر نماز نہیں. نہاتے دھوتے ٹپ ٹاپ ساتھ میں، اندر کچھ بھی نہیں، گول. تو نماز کسی کو معاف نہیں ہے. سن لو آپ، خصوصاً میری گزارش ہمارے ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے ہے کہ تم نماز کی پابندی کرو، تمہارے سارے معاملات اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. اور نماز کو چھوڑ کے دنیا کریں گے تو دنیا ملے گی نہ جو ہے اللہ ملیں گا. یاد رکھو. تو پہلا رکن ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور رسول ہیں. نمبر 2 اقام الصلاۃ، نماز کو اس کے شرائط کے ساتھ آداب سے پڑھنا. و ایتاء الزکوٰۃ، اور سال میں ایک مرتبہ اگر ہے استطاعت، آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ سال بھر پورا خرچہ کر کے جو مال بچے ہوا ہے اس پہ اگر نصاب نکلتا ہے تو 2.5%، 5.5 تولے وغیرہ، 5 تولے کچھ گرام ہے اس پر، وہ سونا ہے اگر آپ کے پاس، یا جو ہے اس سونے کی قیمت یا اس کے اتنی رقم ہے تو اس کے اوپر بھی 1 لاکھ روپے اگر محفوظ ہے، سب جاجو کے 1 لاکھ روپے محفوظ ہے تو 2,500 روپے کیا بڑی بات ہے. وہ بھی کس کو؟ اپنے رشتے داروں کو دو، اپنے بھائی کو دو، اپنی بہن کو دو، اپنی بھانجی کو دو، اپنی بھتیجی کو دو، تو وہ بھی آپ کی خدمت کریں گے، آپ سے محبت کریں گے. زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ سے اپنے خاندان والوں کی مدد ہوتی اور وہ خاندان والے آپ کے اچھے برے میں ساتھ دیتے. اور اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو آپ کے جو ہے خود اولاد، خود آپ کے جو ہے رشتہ دار، خود آپ کے جو ہے ذوی القربا آپ سے نفرت کریں گے. ایسے تو زکوٰۃ تو اولاد کو دینا نہیں ہے، مگر بتا رہا ہوں میں کہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اگر آپ نہیں خرچ کریں گے اپنے اولاد پہ، اپنے جو ہے رشتہ داروں پہ، تو وہ آپ کے دشمن ہو آئیں گے. کئی ہم دیکھے کہ رقم جمع کر کے رکھے، نہ بیوی کو معلوم نہ بچوں کو معلوم، مر گئے تو گھر توڑے بنانے کے لیے، تو گھر تھا قبیلی کا، بڑے میں کسی کو بولے نہیں، یہاں ڈالتے ٹھوپتے، وہ چندیاں میں ٹھپتے، وہ کمن ٹھپتے. جب گھر گر گیا تو پٹ پورے گرے ہیں پوٹلیاں. کیا ہے؟ کھولے تو کیا پیسے اس میں، یہ دیکھو اللہ چھپر پھاڑ کے دیا بولتے ہیں. ایسے کئی بڈھے ہیں جو نہ کھائے نہ کھلائے نہ اپنے اولاد پہ خرچ کرے، مر گئے، نہ خرچ بھی نہ کرے، کم سے کم اپنے ہاتھ سے خرچ کرتے تو اللہ کی بینک پر ہوتا، وہ بھی نہیں کرے، جوڑ کے رکھے، بینک میں جمع نہ کرے، نہ باپ پہ نہ اولاد پہ خرچ کرے. کتنے بچے ایسے ہیں جو باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے نہیں دیتا فیس میں، تو پڑھنا ہے پڑھ لے جا، بچہ آوارہ نکل گئے، نہیں پڑھے بچے، خرچ نہ کرے. تو اپنے اولاد پہ اصلی مال خرچ کرنا، اپنے والدین پہ اصلی مال خرچ کرنا، دادا نانی نانا اور باپ ماں، ان کو زکوٰۃ نہیں دینا. اس کے علاوہ میں اپنے بھائی کو دے سکتا ہوں، اپنے بہن کو دے سکتا ہوں، بھانجی کو دے سکتا ہوں، بھتیجے کو دے سکتا ہوں، مگر اپنی بیوی کو، بچوں کو میں نہیں دے سکتا. اس کے باب زکوٰۃ جب ہم شروع کریں گے تفصیلات انشاءاللہ وہاں آئیں گے. زکوٰۃ دینا سال میں ایک مرتبہ ہے. والحج، زندگی میں ایک مرتبہ، پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ. اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ سفر
کو جا سکتے، آسانی سے آ سکتے، اور آپ کے غیاب میں آپ کے گھر والے ماشاءاللہ ان کو جو ہے پورا اللہ پانی ڈال کے گئے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو ایسے پر حج فرض ہے۔ وہ صوم رمضان، اور سال میں ایک مرتبہ رمضان کے روزے رہنا، اس کی روایت مسلم اور بخاری نے کی ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ تو یہ حدیث تو صاف ہے، بچہ بچہ جانتا۔ آگے کی حدیث، اب یہاں سے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے حدیثاں ہیں، تو ہمارا یا انشاءاللہ باب اور حدیث کا تعلق ہماری ڈائریکٹ پریکٹیکل لائف سے ہوتا ہے، تو اسی لیے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ بھی نیا نیا معاملہ ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو، جو چیزیں اب تک ہم نہیں کرتے تھے، نہیں معلوم تھا، اب عمل شروع کر دو، تو آپ کا درجہ بہت بلند ہوئے گا، اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیں گا، آپ کی ترقی دیں گی، آپ کی روحانی ترقی بھی ہوں گی۔ بولے یہ چیزیں اب تک ہم کو معلوم نہیں تھے، اب معلوم ہو گئے، چلو عمل شروع کرو، تو اللہ تعالیٰ برکت دیں گا۔ واتقوا اللہ یعلمکم، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہیں گے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ علم کے دروازے کھول دیں گے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم، ڈرنا، جو متقی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ نیکسٹ حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضل قول لا الہ الا اللہ وادناہ اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، متفق علیہ۔ ماشاء اللہ، یہ بھی ایک اچھی بہت پیاری حدیث ہے صاحب۔ اس کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ حضرت ابو ہریرہ کا اصلی نام کیا ہے؟ بہت کم کو معلوم۔ آپ کا نام جو ہے اسلام جب نہیں لائے تھے تو عبد الشمس تھا، عبد الشمس، سورج کے بیٹے، سورج کے سن، ایک یسین سن، دوسرا یسیون سن، ان کا نام تھا پہلے، سن۔ آج ایسے نام دیکھو، آج کیسے نام آئے مسلمانوں کو چھوڑ کے، مسلمانوں کو چھوڑ دو، اب نام دنیا کے نام نہیں بولتا میں، اب کیوں تفصیل میں جانا۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ کا نام حالت کفر میں عبد الشمس تھا۔ جب اسلام ڈالیے تو قبل اسلام 4-5 سال پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے 4-5 سال پہلے اسلام لائے، مگر ارے لائے تو 4-5 سال پہلے، مگر جیسے ہی اسلام لائے سب چھوڑ چھاڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا رہتے تھے جیسا سایہ، حضر میں، سفر میں، جنگ میں، امن میں، ہر جگہ اور ہر مجلس میں آپ شریک۔ اور جتنے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کوئی صحابی کے نہیں، یہ بھی خاص بات ہے۔ حالانکہ ایمان لائے 6 صدی ہجری میں خیبر کے بعد، واقع خیبر کے بعد ایمان لائے، مگر احادیث کی روایت میں سب سے ٹاپ آپ ہی کا نام آتا ہے۔ اور آپ کا نام اسلام لانے کے بعد عبد الرحمن بن صخر تھا، اور یہ اسلام لائے خیبر کے واقعے کے بعد، اور 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہے، سفر میں، حضر میں، جنگ میں، امن میں، ہر وقت۔ اور 35 ہجری میں وفات پائی، جبکہ آپ کی عمر تھی 87 ایئر۔ اور معلوم ہے اندازہ 4364 آپ سے روایت کردہ حدیث کی تعداد کسی صحابی سے نہیں ہے۔ کوئی بھی صحابی اتنے زیادہ حدیث کی روایت نہیں کیے جتنے حضرت ابو ہریرہ کیے۔ تو اسی لیے میرے دوستوں، میرے بھائی، آپ کا نام یاد رکھ لو، حضرت عبد الرحمن بن صخر دوسی، حضرت عبد الرحمن بھی بس ہے، عبد الرحمن بن صخر، سواد خارا۔ اور آپ کی مرویات کتنے ہیں؟ 4364۔ مدینہ منورہ میں آپ 37 سال کی عمر میں انتقال فرمائے، اور بقی میں آپ کی تدفین ہوئی، رضی اللہ عنہ۔ کیا مقام ہے۔ اب ابو ہریرہ کے نام سے کیا مشہور ہوئے؟ ہرتن کے معنی ہے بلی، اور ہریرہ کے معنی بلی کا بچہ، چھوٹا۔ تو آپ کو بلیوں سے بڑی محبت تھی، ہمیشہ بلی کے چھوٹے بچوں کو لے کے پھرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی جب آتے تو آپ کے آستین میں یا بازو میں وہ بلی کا بچہ ساتھ آتا تھا۔ اتنی محبت، اور جانوروں سے محبت کرنا بھی یہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا ہے۔ کہ کتے سے ایک عورت کتے پر ہم کھائی، ناچنے گانے والی، کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے وہ دوزخ سے بچ گئی، چلی گئی جنت میں۔ اور ایک عابدہ زاہدہ عبادت کرنے والی بلی کو بن کے رکھ دی، چھوڑی بھی نہیں، نہ کوئی دانہ ڈالی،
भूख से मर गई, इन्हें गई दोज़ख में। तो जानवरों पे रहम करना बहुत बड़ी सादत की बात है। गैर ज़रूरी जानवरों को मारना नहीं। हाँ, अगर किसी से ईज़ा की, अगर ईज़ा का खदशा है, तकलीफ़ का खदशा है, तो उसको मार सकते हैं कि क़त्लुल मूज़ी क़ब्लल ईज़ा, बोल के मूज़ी को ईज़ा से पहले क़त्ल कर दो, बोल के सांप दिख रहा, उसको छोड़ देंगे तो आपको नहीं छोड़ता, इसीलिए उसको वहीं मार डालना। मगर वो चीज़ें, वो जानवर जो आपको ईज़ा नहीं देते, उनको खाने पीने का हक़ छोड़ो भाई। अल्लाह ताला के रिस्क में क्यों, उसका रिस्क अगर आपके घर में रखा, आपके सामने रखा, घर के सामने, तो क्यों उसको डिस्टर्ब करें। हाँ, वकाइम मिन दाबतिन, अल्लाह फरमा रहा वकाइम मिन दाबतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाह यर्ज़ुक़हा, कितने जानवर ऐसे हैं जो बिलों से निकलते, कितने परिंदे ऐसे हैं जो अपने घोंसलों से निकलते, अपनी पीठों पर ये ना अनाज लेकर निकलते, ना अपना रिज़्क़ निकलते, भूखे निकलते, जब लौटते अपने बिलों को तरफ, अपने घोंसलों की तरफ, तो पेट भर के कौन खिलाया। अगर वो खाना, अगर वो परिंदा, वो जानवर आपके घर में खाया, तो क्या अल्लाह खिलाया उसको। अल्लाह क्या फरमा रहा, वकाइम मिन दाबतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा, कितने ऐसे जानवर हैं जो अपनी पीठों पर अपना गल्ला लेके नहीं निकलते, अल्लाह यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम, अल्लाह ताला उनको और तुमको रिज़्क़ पहुंचाता है। तो अगर कोई जानवर की तुम परवरिश कर रहे हैं, और अगर तुम किसी परिंदे की तुम परवरिश कर रहे हैं, खिला रहे हैं, तो ये काम अल्लाह वाला काम है, अल्लाह खिला रहा, फरमा रहा, तो अल्लाह तुमको जरिया बनाया। कितनी बड़ी फजीलत है। तो इसलिए जानवरों पर रहम करना बड़ी, इसकी समझे फजीलत आई है, जानवरों को गैर तकलीफ में देना। और यहाँ तक आया अहसिनु ज़हायाकुम, अपने जानवरों को ज़ुबा करते वक्त उनके साथ जो है ज़्यादती मत करो, तेज़ छुरी ला के एक ही बार में जो है ज़ुबा कर दो, मुन छुरी से घसते मत बैठो, इससे जानवर को तकलीफ़ होती है। और ज़ुबा करने से पहले अच्छा पानी पिलाओ ताकि उसको तकलीफ़ कम हो। देखो जानवर साथ ये सुलूक करने की बातें हैं सभी। सुनिए आप, तो ये थे हज़रत अबू हुरैरा का नाम। तो आप सल्लम एक मरतबा आप सल्लम के दरबार में तशरीफ़ फरमा थे, तो आपको बिल्लियों से मोहब्बत, आपकी बिल्लियों से मोहब्बत को देखकर आपने फरमाया, अबू हुरैरा, ऐ बिल्लियों के बाप, यानी बिल्लियों के सरपरस्त। बिल्ली हिरतुन, बिल्ली को बोलते हैं, हुरैरा छोटी बिल्ली को, मतलब बिल्ली के सरपरस्त। तो हज़रत अबू हुरैरा को, ये हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सखर को ये हुजूर का लक़ब इतना प्यारा लगा, इतना प्यारा लगा, अपना असली नाम छुपा दिए, अबू हुरैरा के नाम से मशहूर हो गए, अबू हुरैरा के नाम से मशहूर हो गए। चुनाचे आलम इस्लाम में अबू हुरैरा बोलते हमारा सर झुक जाता। तो ये लक़ब है दिया हुआ हज़रत अली को। चुनाचे एक मरतबा आप सल्लम जो है घर में कुछ चली थी, नोक चली थी खातिन जन्नत रज़ियल्लाहु अन्हा से, तो हज़रत जाके हज़रत अली लेट गए। तो आप ऐसी जगह लेटे थे कि आपके जिस्म पर कुछ रेत लग गई थी। तो फरमाया, या अबा तुराब, या अबा तुराब, उठिए उठिए, क्या बात है, उठिए। तो हज़रत अबू उनका लक़ब पड़ गया अबू तुराब, हज़रत अली का लक़ब पड़ गया अबू तुराब। तो आप सल्लम जिसको जो लक़ब देते थे वो बड़े खुश होते, फ़ख्र के साथ बोलते थे कि ये हज़ूर का दिया हुआ लक़ब है। तो ये भी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सखर को हुज़ूर सल्लम ने पुकारा, या अबा हुरैरा। तो उस दिन से असली नाम से लोग भूल गए और ख़ुद भी अपने आप को गुमनामी में डाल दिए, अबू हुरैरा के नाम को आगे बढ़ा दिए। तो उनकी हदीस से क्या फरमा रहे कि रसूल सल्लम ने फरमाया कि ईमान जो है 77 शोबों का नाम है, और उसमें का अफजल जो शोबा है, अफजल जो शाख है, शोबा ये शाख, ईमान 77 शाखों का मजमुआ है। फ़अफ़ज़लुहा, उसमें का अफजल जो शोबा है, अफजल जो तरीन शाख है, क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इसका पहला बेस है। व अदनाहु, और इसका आखिरी जो हिस्सा है, आखिरी जो शाख है, आखिरी जो शोबा है, इमाततुल अज़ा अन तरीक़, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटाना। और वल हयाउ शोबत मिन ईमान, और हया भी ईमान का एक जुज़ है। अब देखो साहब, यहाँ पर कितनी बड़ी बात आ गई कि बिजून कहते हैं वो अदद जिसका इतलाक़ 7 तक होता, 1 to 7 तक जो नंबर आता है उसको बिजून बोलते हैं। और नयीफ़ुन का ताल्लुक़ 9 तक है, 1 से 9 तक नयीफ़ुन, 1 से 7
تک کہتے ہیں بزعن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایمان بزعن و سبعون شعبتن. ایمان کل ایمان 77 ڈپارٹمنٹ، 77 سیکشن، 77 شاخوں پر مشتمل ہے. ایک جھاڑ ہے، اس کے 77 شاخ ہے، وہ پورے 77 شاخوں کو مل کے ایک مکمل درخت بن گیا. یا یوں سمجھیے کہ ایمان کے ڈپارٹمنٹ جو سیکشن ہے 77 ہے، جو ان 77 سیکشنوں پر ایمان لاتا ہے اس کا ایمان کمال کو پہنچتا ہے. اور معاف کرنا، یہ کمال صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیب دیتا. اور آپ کے کچھ صحابہ ہوں گے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک ایسا بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہ جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اپنے مخصوص بندوں سے کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے ان کی مقام و مرتبے کے لحاظ سے. تو حضور فرمائے یہ کون ہیں؟ تو لے ابو بکر آپ جیسے بندوں کے لیے اعلان ہوں گا کہ جس دروازے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں 10 صحابہ کو نہیں، یہ تو مشہور بات ہے عشرہ مبشرہ، 10 کے علاوہ آپ کئی صحابہ کو فرمائے تم جنتی ہے، تم جنتی ہے، تم جنتی ہے. 10 تو ہے، عشرہ مبشرہ 4 خلفاء اور 6 صحابہ 10 تو ہے، جس میں عبد الرحمن بن عوف بھی ہے اور دوسرے بھی صحابہ ہیں جس کی تفصیل کا موقع نہیں یہاں پر. ان کے علاوہ بھی اور کئی صحابہ کو، جیسے حضرت ربیعہ کو آپ نے خوشخبری دی کہ تم چاہتے ہو جنت میرے ساتھ رہنا، ٹھیک ہے میری سجدوں سے تم مدد کرو، مطلب تم جنتی ہے میرے ساتھ رہیں گے، مگر اس کے شکرانے کے طور پر تم سجدوں کی کثرت کرو، نماز کی پابندی کرو، نوافل کی کثرت کرو، تاکہ تم میرے ساتھ رہنے کے اہل بن جاؤ. تو یہ پیاری حدیث ایک لائن کی ہے، مگر آپ کو معلوم ہے ایک لائن کی حدیث کی شرح کتنی معلوم؟ یہ ہے سینہ کھلنے کی علامت. حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بہت بڑی کتابیں ہیں حدیث شریف میں، آپ کی سب سے بڑی کتاب کو نام سنن کبریٰ، 10 جلدوں میں ایسی بڑی تختی اور اتنی چوڑی 10 جلدوں میں ہے سنن بیہقی کے نام سے، جو دائرۃ المعارف سے چھپی، دائرۃ المعارف والے چھاپے سنن بیہقی. اور ایک کتاب ہے دلائل النبوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل، وہ بھی آپ کی کتاب ہے. اس کے علاوہ اور کتابیں بھی ہے، مگر ایک اہم کتاب ہے جو اس کا تعلق اس حدیث سے. آپ نہ کیا کریں، حدیث میں کیا ہے، ایمان 77 ڈپارٹمنٹ 77 سیکشنوں کے مجموعے کا نام ہے. تو وہ 77 جو مجموعے ہیں، آپ کیا کریں، پہلا یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ ہے، 5واں یہ ہے، چھٹا یہ ہے، 7واں یہ ہے، 20واں یہ ہے، 30واں یہ ہے، 35واں 58، 60واں یہ، 61واں یہ، 62واں 72، 70 یہ، پورے 77 شعبے گنا ہے. 71 یہ، 72 یہ، 74 یہ، 75، 77، پورے 77 شعبوں کو گنوایا انہوں. حدیث میں تو خالی یہی ہے، ایمان 77 شعبوں کے 77 سیکشنوں کے مجموعے کا نام ہے. وہ کیا 77 ہے؟ آپ نے اس حدیث کو کھولنے کے لیے 3 جلدوں کی ایک کتاب لکھے. یہ ہے حدیث شریف کا مقام. 3 والیوم میں، ایسے 3 والیوم میں میں پڑھا ہوں. جب مدراس میں تھا میں کتاب پڑھا، اس کا نام ہے شعب الایمان، شعب الایمان کے حصے، ایمان کے سیکشن، ایمان کے اجزاء. یہ حدیث کی روشنی میں امام بیہقی نے 77 شعبوں گنوائے. جو 77 شعبوں کا احاطہ کیا ہوا ہے وہ کامل ایمان والا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے قریب صحابہ اللہ ماشاء اللہ. وہ 77 شعبے میں کوئی 5 پہ ہے، کوئی 10 پہ ہے، کسی کا عمل 15 پہ ہے. 77 پہ کسی کا عمل نہیں ہے. کیوں بولیں گے آپ؟ وہ 77 میں بیوی کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، اخلاق سے لوگوں سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا، جھوٹ نہیں بولنا، حلال کھانا، حرام سے بچنا، یہ تمام چیزیں ہیں. تو کوئی لوگ
5 میں, کوئی 10 میں. ایک صاحب ہے نماز پڑھتے, روزہ رکھتے, زکوٰۃ دیتے, حج کرتے, مگر پڑوسیوں کے ساتھ ان کی بخالت ہے, رشتہ داروں کو جھوٹے ہاتھ سے نہیں مارتے, بخیل ہے. اچھا ایک صاحب بخیل نہیں ہے, پیسے والے ہیں مگر زبان کے گندے ہیں, دیتے مگر تانا, ارے آگا رے زکوٰۃ دینا, آگا تو سال بھر غیبہ تھا بیٹا, تو آگا زکوٰۃ دینے, یہ لوگ. حالانکہ حکم ہے لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى, اگر تم کسی سائل کو یا رشتہ دار کو کتنا صدقہ خیرات زکوٰۃ دے رہے ہیں, تانے مہینے دے کے اس کو تباہ مت کر لو. تو بعض ایسے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے, نماز بھی پڑھتے, صدقہ بھی دیتے, روزہ بھی رکھتے, خیرات بھی کرتے, مگر زبان کے اچھے نہیں. اور سب میں زیادہ وزنی جو عمل ہے وہ اخلاق, اچھے اخلاق. اچھے اخلاق بہت کم کو نصیب ہوتے, اور بڑے لوگ بڈھے ہونے کے ساتھ بہت ہی جھڑا ہوتے. کوئی اخبار میں نہیں آ رہا ہے, جاتا نہیں رہے, اخبار ہمارا یہاں پڑے گا تک ملنا, بازو سے مانگ جا. یہ دیکھو بوڑھی ماں سے مانگے ذرا توا دو, نہیں ہے توا خراب ہے, کھینچی دو, کھینچی ٹوٹ گئی, سوئی دو, سوئی گم گئی. ارے یہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, یہ منافقاں کرتے جی, چھوٹے چھوٹے چیزوں کو لینے دینے سے منافق رکتا. ارائیت الذی یکذب بالدین پورے منافقوں کے بارے میں ہے. مومن کی شان نہیں ہے, مومن تو شیئر کرتا, اپنی ہر چیز شیئر کرتا. سیڑھی دینا لیو صاحب, اخبار ہونا لیو صاحب, سوئی ہونا لیو صاحب, خوشی ہونا بلکہ کہ ہماری کوئی چیز کام آ رہی, پڑوس کے ہم تعاون کرنے کے قابل بنے, خوش ہونا, بجائے اس کے ہم اگر پڑوسی آیا سامنے والا تو ہم غصے میں آتے اور جھڑکتے, رکھ کے بھی چیز نہیں ہے بولتے. نہیں کرنا ایسا. تو 77 شعبوں میں زندگی کے سارے معاملات آ گئے جس کو امام بحقی نے گنوایا ہے, اور اللہ کا فضل ہے, یہ عاجز کو یہ اعزاز ہے کہ وہ 77 شعبوں کی پورے ایک ایک گنا کے. میں مسجد والا جب میں درس دیا 5 سال تک درس حدیث, تو وہاں میں شاید غالباً وہاں پر اور یہاں بھی کہیں 77 شعبوں کو لکھا, میں لکھ کے بتا. پہلا شعبہ لا الہ الا اللہ, دوسرا شعبہ یہ, تیسرا یہ, چوتھا یہ, پانچواں یہ, پورے 77 شعبوں کو میں گنوا کے میں لکھ کے رکھا. انشاءاللہ میں آپ کو بھی وہ حدیث دوں گا لکھ کے انشاءاللہ. اور یہ کتاب شعب الایمان اب بازار میں اویلیبل ہے, دکن ٹیڈر وغیرہ پہ بھی ہے, اگر آپ بولے تو پڑھنے کے قابل. صاحب ایک ہی حدیث ہے کہ ایمان 77 سیکشنوں کا نام ہے, وہ ایک حدیث کو سمجھانے کے لیے امام بحقی 3 جلدوں کی کتاب لکھے. ایک حدیث کی شرح میں 3 جلدیں, یہ ہے حضور کے کلام کی بلاغت. پھر فرمائے کہ 77 میں سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ, توحید کا کلمہ بولنا. کیونکہ لا الہ بولے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو لا الہ الا اللہ بولا داخل ہوگا جنت میں. اگرچہ کہ وہ زنا کرے, وہ چوری کرے, اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی سزا دے گا, مگر ایک نہ ایک دن وہ لا الہ کی وجہ سے جنت میں ضرور جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کا 77 شعبہ کیا ہے, 77 شعبہ آخری کہ راستے میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں, ہٹا دیے کہ بھائی کوئی اگر نابینا صاحب آ جائیں گے, بچے ہیں تو اٹھائیں, جا کے آپ کانٹی کی وہ جو ہے لکڑی اٹھا کے بازو کے دیے. اس کا یہ بھی ایمان میں سے ہے, یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے یا گڑھا ہے تو اس کو بند کر دیے, کانٹے دار جھاڑی ہے تو نکال دیے, یا کوئی جو ہے خطرناک چیز ہے تو ہٹا دیے. یہ بھی ایمان والوں کی نشانی ہے. تو ایک ہمارے مول صاحب ہمارے حضرت کہتے تھے کہ ایک پنڈت جی کسی سڑک سے جا رہے تھے, تو وہ سڑک پہ کچھ کانٹے دار چیزیں وغیرہ تھی, تو بولے کیا بات ہے, کوئی صاحب جی نہیں گزرے گا یہاں سے, کوئی صاحب جی نہیں گزرے, مثلا کوئی مسلمان نہیں گزرا, کیونکہ مسلمان تو ان کے ایمان میں سے کہ تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی تو ہٹا دینا. یہ سڑک پہ کیسی چیز ہے پڑی ہوئی, معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایمان والا گزرا نہیں یہاں سے. یہ ہے عقیدہ, یہ ہے ایمان والا کہ مسلمان ہمیشہ ہر ایک کی بھلائی میں رہتا کہ بھئی سڑک پہ گزرنے والا, انہیں کوئی بھی ہو, کسی مذہب کا ہو, انسان ہے, اگر اس کو تکلیف ہو پہنچ گی, کانٹا چھپیں گا, تکلیف ہوں گی, لہٰذا آپ اس کو ہٹا دیے, تو اس کا یہ بھی ایمان ہے, اس کا بھی ثواب ہے. اور فرما رہے ہیں اسی 77 میں ایک سیکشن حیا کا بھی ہے. الحیاء, حالانکہ بہت حدیث ہوگی جنابی, مگر وہ اسٹریس کرنے کے لیے, ہائی لائٹ کرنے کے لیے فرمائے حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے. الحیاء من الایمان بھی ہے ایک حدیث, الحیاء شعبۃ الایمان, غیرت ایمانی بھی ہے اس کے معنی, اور حیا کے معنی بھی ہیں. دیکھا آپ نے حیا کی کتنی اہمیت ہے. قلت الحیاء کفر, حیا کی کمی کفر کی طرف لے آتی ہے. اور ہمارے حضرت فرماتے تھے
حیا کے، شرم کے 10 حصے ہیں، 9 حصے عورتوں کے ہیں، 1 حصہ مرد کے لیے۔ 9 حصے والی حیا والی عورت چڈی پہ رہتی، نکر پہ رہتی، 1 حصے والا فل پینٹ پہ رہتا۔ آپ دیکھو بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے سربراہان ملک، ان کی بیویاں دیکھو، ان کے لباس کٹے ہوئے اور انہیں مڈی پہنے ہوئے، حالانکہ ان کو جو ہے 9 درجے حیا کرنا تھا۔ بازو والے پریزیڈنٹ صاحب اگر نکر پہن کے چلتا تھا، نہیں پہننا، انہوں اگر پہنتے تو ان کے ایک ہی تھا سیکشن، مگر الٹا ہے۔ بڑے بڑے سربراہان اپنے اپنے بیویوں کو لا کے جو ہے رات مجلس میں لاتے، محفل میں لاتے، میٹنگ میں لاتے، پروٹوکول ہے لائیے صاحب، مگر ڈیمانسٹریشن ہوتا اپنے ان کے جسم کا، کوئی ان کو خیال نہیں ہے۔ حیا کے 10 حصے ہیں، 9 حصے عورتوں کو ہے، 1 حصہ مرد کے لیے۔ عورت اگر نماز پڑھ رہی ہے تو دالان سے بہتر کمرہ، کمرے سے بہتر اندر کے کمرے کا حصہ، کہ کہیں نماز میں اٹھک بیٹھک میں کسی غیر کی نظر نہ پڑ جائے، تو اسی لیے نماز کھلا جو حصہ مت پڑھو، بند حصے میں پڑھو، تاکہ تمہارے اعضاء کسی کے پر جو ہے ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ ہے نماز میں بھی احتیاط کرنا ہے، چاہے جائے کہ آپ باہر میں لپسٹک لگا کے، کٹستین پہن کے، مڈی پہن کے جا رہے ہیں، یہ تو شیطانی حرکتیں ہیں، تو شیطانی حرکتیں ہیں۔ لباس ایسا ہونا کہ لباس زینت ہے، عورت کا ہو یا مرد کا ہو، جسم کو چھپانا اور وقار کے ساتھ جو ہے بازار میں نکلنا، جائیے بازار میں گھومیے، مگر وقار کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو حیا کے 10 حصے ہیں، 9 حصے عورتوں کے لیے، 1 حصہ مرد کے لیے ہے۔ تو حیا بھی ایمان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ 77 میں اس کو کائن وہ سیکشن معلوم، مگر یہاں پر حدیث میں وہ سیکشن جو 8واں ہے، 10واں ہے، 15واں کو نہ سیل آرڈر میں، مگر اس کو یہاں پھر لا کے بتائے کہ حیا غیرت ایمانی بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد تیسری حدیث ہے، وعن عبداللہ ابن عمر وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، ھذا لفظ البخاری، بخاری کے یہ الفاظ ہیں۔ اور مسلم میں کیا ہے؟ قال فرمایا ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ بخاری اور مسلم دونوں کے الفاظ اس حدیث میں موجود ہیں۔ بخاری کے الفاظ میں کیا ہے؟ سب سے پہلے حدیث شروع کرنے سے پہلے راوی کے بارے میں کچھ سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کون ہے؟ یہ عمر بن عاص بن وائل کے بیٹے ہیں۔ باپ بعد میں ایمان لائے، یہ پہلے ایمان لائے، تو ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص بن وائل ہیں، والد سے پہلے ایمان لائے۔ آپ نے حضور کی اجازت سے 700 احادیث شریف لکھی، آخر میں نابینا ہو گئے۔ 63 ہجری میں طائف یا مصر میں آپ کا وصال ہوا رضی اللہ عنہ۔ تو یہ تھے عمر۔ اور ایک بات، عین میم رے کے بعد اگر واو آ تو امرو نے پڑھنا۔ اکثر ہمارے بچے ہم جب پڑھاتے یمے وغیرہ میں تو ایسی روایت آتی ہے امرو پڑھتے بچے، واو آ تو امرو نے پڑھنا، امر پڑھنا، عمر کے بجائے امر پڑھنا، بس امرو کوئی نام نہیں ہے، امرو کے جام بھی وہ امر ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان کون ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ گالی گلوچ، دوسرے مسلمان کو گالی گلوچ نہیں کرنا، برے القاب سے نہیں پکارنا، عیب نہیں نکالنا، اس کے کوئی اگر گڈھا ہے تو گڈھا نہیں بولنا، کالا ہے تو کالا نہیں بولنا۔ کیوں کہ اگر کسی کی آنکھ نہیں ہے تو کنڈا نہیں بولنا، کیونکہ اس کو بولنا کیا، اللہ کو بولنا ہے۔ اللہ کی حکمت یہ ہوئی کہ اس کی ایک آنکھ نہ بنائے، قیامت میں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ کوئی نابینا ہے تو اللہ تعالیٰ نابینا کو اسی لیے نابینا نہیں دیے کہیں یہ گناہ میں پڑھ کر آخرت کی نعمت سے محروم جا، آخرت میں دیدار الہی ہوگا، سب سے پہلے دیدار الہی اس کو ہوگا۔ تو اگر دنیا میں کسی کو کوئی چیز اللہ تعالیٰ کا نہیں دے رہا ہے تو وہ اس کی حکمت پر مبنی ہے، تو آپ اس پہ
جو ہے ریمارک کریں تو کنڈا ہے، تو کالا ہے، تو جو ہے گڈھا ہے. اور عورتوں میں خاص بات یہ، عورتوں میں بہت یہ عادت بری رہتی کہ وہ عیوب کو نکال کے ظاہر کرتے، لنگڑا ہے، کالا ہے، پیلا ہے، نہیں بولنا. تو مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور اس کے ہاتھ سے یعنی ظلماً کسی کا مال نہیں چھیننا، ظلماً کسی کو نہیں مارنا، نہ کسی کو تکلیف نہیں دینا. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہے؟ خیر خواہی کرنا. مسلمان صحیح معنوں میں وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. مجھے اچھا یاد ہے، میرا پہلا مضمون چھپا تھا منصف میں، سب سے پہلا مضمون جو لکھا وہ زبان کی حفاظت، زبان کے بارے میں لکھا. میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مجھ سے سب سے پہلے وہی مضمون لکھا. تو زبان کے بارے میں دو حدیث سن لیجئے. ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی زبان ہے، یہی زبان جو آپ کو جہنم میں لے آئے گی یا جنت میں لے آئے گی. یہ بن ہڈی کا ٹکڑا ہے. یہی زبان سے لوگ ایمان لا کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، یہی زبان سے کفر کر کے دوزخ میں آتے ہیں. اور ایک حدیث شریف ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں اس کی جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں اس شخص کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، دو چیزوں کی ضمانت دے دے مجھے تو میں اس کو ضمانت دیتا ہوں جنت کی. سنیے بھائی، یہ بہت ہی اہم حدیث کے آج کل کے حالات کے لحاظ سے، جن حالات سے جس بے حیا دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کی یہ سب سے اہم حدیث ہے. کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو، دو جبڑوں کے بیچ کی چیز زبان کی حفاظت کر لو، اور دو رانوں کے بیچ کی حفاظت یعنی شرمگاہ کو محفوظ کر لو، جنت کا میں ضامن ہوں. اللہ، اب دیکھیے، غور کیجئے، یہی زبان سے ہم لوگوں کا دل دکھاتے، یہی لوگوں سے ہم برے القاب سے ان کو تکلیف دیتے، یہی زبان سے ہم جھوٹے قسمیں کھاتے، یہی زبان سے ہم گالیاں دیتے، یہی زبان سے ہم کفر کلمات بکتے. تو اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زبان کے نیچے ہمیشہ کنکر رکھتے تھے تاکہ زبان زیادہ نہ چلے. زیادہ زبان چلیں گی تو جو اہل فیل کچھ جو ہے باتیں زیادہ نکل جاتی ہے. تو اسی لیے من سمت نجا، ہم 40 حدیث پڑھاتے، 40 حدیث میں ایک حدیث میں من سمت نجا، جو خاموشی اختیار کی، جو کم بولا وہ کامیاب ہو گیا. اور ایمان کی یہ حلاوت کس کو ملتی؟ تقلیل کلام، تقلیل منام، تقلیل طعام. یہ تین کام جو کرتے ہیں عقل مند ہے. کیا بولتے ہیں اس کو فارسی میں؟ بولتے ہیں کم خوردن، کم گفتن، کم خفتن کار عقل مندہ ہستی، یعنی کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، یہ عقل مندوں کی علامت ہے. جب آپ منہ کھولے تو لوگ تڑپنا، لوگ سننا، ارے بھائی فلاں صاحب جو بات بولتے حکمت کی بات بولتے، بھائی انہیں آئل فل نہیں بکتے. غور سے جب بولنا شکر ہے تو لوگ کان لگا کے سننے کے متمنی ہونا، ایسی گفتگو کرنا جب جو دل میں آتے تھے. بیوقوف لوگ بول کے سوچتے، عقل مند سوچ کے بولتا. بیوقوف لوگ پہلے بولتے تھے پھر سوچتے، ارے نہیں بولنا تھا. عقل مند پہلے سوچتا پھر بولتا. یہ یاد رکھو. آج ناظرین کرام، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے نصیحت ہے کہ زبان کو ترار مت بناؤ، زبان کو زیادہ مت چلاؤ. یہی زبان سے جائیں گے جنت میں، یہی زبان سے جائیں گے جہنم میں. اور مشہور ہے اردو میں کہ زبان شیریں ملک گیری، جس کی زبان میٹھی ہے تو وہ ملکوں کو فتح کرتا، وہ دلوں کو جیتنے والی ہے. سافٹ ورڈ، انگلش میں سافٹ ورڈز ون ہارڈ ہارٹس، کہ نرم لہجے سے تم لوگوں کی دلوں کو جیتتے ہیں. ابھی ہمارے موزم صاحب ہمارے ایک ملاقات کی، ہمارے ابوالہدا سینٹر کے بڑے جو ایک فعال رکن بھی ہے، ابھی بتا رہے تھے کہ ان کا انٹرویو ہوا ان کا کسی فارن کمپنی میں. تو ان کی گفتگو وغیرہ ہوئی، کیونکہ آج کل آن لائن میں کیا ہو رہا، وہ بات چیت کا اسٹائل، آپ جس ایکسنٹ سے بات کرتے، جس ٹون میں بات کرتے، وہ بڑا میٹر کرتا. تو مولانا صاحب کی گفتگو سن کے بولے کہ آپ کا ایکسنٹ، آپ کا بولنے کا انداز بہت پیارا ہے، اور جو ہے آپ کا تجربہ بھی، لہٰذا ہم آپ کا سلیکشن آلموسٹ کر لیے، اب فائنل راؤنڈ کی بات ہے. ابھی بات ہوئی 2 گھنٹے پہلے. تو مطلب یہ ہے کہ آج کل آن لائن انٹرویو میں آپ کے ایکسنٹ کی، آپ کے اسٹائل کی، آپ کے ٹون کی بڑی اہمیت ہے. تو it is the tone which matter, it is not the words which matter, it is the tone. جس لہجے سے میں بات کرتے وہ لہجہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے
دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اور فرماتے ہیں کہ مہاجر ہجرت کرنے والا اصل مہاجر کون ہے؟ من حجر ما نہى اللہ عنہ، کہ وہ اصل مہاجر ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو منع کرا اس کو چھوڑ دیا، اس سے ہجرت کر لیا. اصل مہاجر یہ ہے. وہ ہجرت تو اسلام کی مکے سے مدینہ میں ہو گئی. اب اصل مہاجر کون ہے قیامت تک کے جو آئیں گا؟ وہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہے وہ شخص چھوڑ دیا، تو مطلب وہ ہجرت کر لیا بری چیزوں سے. یہ بخاری کے الفاظ ہے. یہی حدیث مسلم نے بھی اس کی روایت کی ہے مگر الفاظ مختلف ہے. کیا ہے؟ انا رجلن، کے ایک آدمی نے سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا، ای المسلمین خیر، سرکار مسلمانوں میں سب میں بہترین مسلمان کون ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے وہ بہترین مسلمان ہے. آپ انشاءاللہ عمل کریں گے اس پہ. دیکھیے یہ حدیث شریف کا تعلق پریکٹیکل زندگی سے. آپ اس حدیث پہ عمل کرو، لوگ آپ کے محبوب ہو جائیں گے، لوگ آپ کے گربدہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اے نبی، کہ اگر آپ سخت لہجے والے ہوتے، سخت گفتگو کرنے والے ہوتے، کہ آپ اگر تیز بات کرنے والوں میں ہوتے، تو یہ صحابہ جو آپ کے اشاروں پہ جان دینے کے لیے یہ کبھی کہ آپ سے دور ہو گئے تھے. پھر یہ آپ کے اوپر جان نثار کرنے کیوں تیار ہے؟ کیونکہ آپ کے مبارک الفاظ، آپ کی نصیحت کا انداز، آپ کا شفیقانہ جو خطاب ہے وہ دلوں کو موہ لیتا ہے. تو وہ آیت مجھے یاد رہی، لن فضوا من حولک، وہ آیت ہے کہ لن فضوا من حولک، وہ اس کے پہلے کی آیت مجھے بھول رہا ہوں کہ لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ جو ہے سخت دل والے ہوتے، سخت لہجے میں گفتگو کرنے والے ہوتے، لانفضوا من حولک، یہ صحابہ جو آپ کے اشاروں پہ کٹنے تیار ہیں، جو آپ کے اطراف جیسے حالہ ہوتا ہے چاند کے طرف، یہ صحابہ بھی آپ کے ارد گرد جو ہے یہ جان کٹانے، جان دینے کے تیار ہے، خالی اشارے کے محتاج. کیوں؟ آپ کی مبارک زبان سے جو شفیقانہ مشفقانہ جو کلمات نکلتے وہ صحابہ کے دل میں گھر کر لیتے، اور ہر بات سننے کو دل چاہتا، اور آپ کا اندازی خطاب ایسا تھا کہ سننے والا پھر بار بار سننا چاہتا. ہر بات کو کوئی ایسا اہم بات ہے تو اس کو آپ سرکار 3 مرتبہ گفتگو فرماتے تھے، 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے تاکہ سننے والے اس کو یاد کر لیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے موتیوں کی لڑی ہے، اور سننے والا آپ کی گفتگو کے کلمات کو گن سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج اتنے کلمات بیان فرمائے، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے، اور جو اہم گفتگو ہے اس کو ریپیٹ کرتے 3 مرتبہ. اس طرح صحابہ کے ذہن و قلب میں وہ بات اتارتے تھے. تو خطیب کو بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسلوب کو اپنے اندر نافذ کر لے، اور مخاطب کو دیکھ کر گفتگو کرے، اور آہستہ آہستہ گفتگو کرے، کلمات کو ریپیٹ کرے تاکہ سننے والوں کے دل میں بات اتر جائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل من الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ تعظیما و تکریما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم. اللہم اجعل جمعنا ھذا جمعا مرحوما ولا تجعل منا شقیا ولا محروما. آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ.